لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح ہو سفر کی ہے. اے خوش نصیب عاشقان رسول جو حج و زیارت کی تیاری میں مشغول ہیں اور اسی ضمن میں آج الحمدللہ حج کی تربیت کے اجتماع میں شریک ہوئے. تو میرے پیارے پیارے حاجیوں اور مدینے کے ظاہروں، حج کے مسائل اتنے بھی آسان نہیں ہیں. جبکہ نماز ہی نہیں آتی تو حج کیسے آئے گا؟ سیکھے بھی رہے. تو آپ کو کہا روز حج کرنا ہے، اللہ نصیب کرے ہر سال. آپ کو بالکل گھی گڑ جیسے رٹ کے مسائل جانا چاہیے. یہ رفیق الحرم ہے نا، یہ پوری حفظ کر لو، ساتھ لے لے، دیکھتے رہیں، اللہ کرے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے. بہرحال یہ کہ جو حج کو جا رہا ہے اس کے لیے فرض ہے، جیسے نماز والے کے لیے فرض ہوتا ہے کہ اس کے ضروری احکام جانتا ہو، تو اسی طرح حج والے پر بھی جس پر حج فرض ہے یا جو حج کے لیے جا رہا ہے اس پر بھی فرض ہے کہ اس کو حج کے ضروری احکام معلوم ہو. مسائل سیکھنا یہ ضروری ہے، نہیں سیکھے گا گناہ گار. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عزم حج بیت اللہ کیا اور احرام باندھا تو چہرے مبارک کا پیلا پڑ گیا، درد ہو گیا اور لبیک نہ کہہ سکے. لوگوں نے عرض کی آپ لبیک نہیں پڑھتے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں جواب میں لا لبیک کا نہ کہہ دیا جائے. عرض کی گئی احرام باندھ کر لبیک کہنا ضروری ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک پڑھی تو بے ہوش ہو کر سواری پر سے زمین پر گر پڑے. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہ سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. ہمارے یہاں یہ ایک رواج ہے یا رجحان ہے کہ جب حاجی جا رہا ہوتا ہے تو ایک فیملی بھی جا رہی ہوتی ہے، تو یہاں مطلب کہ خاندان اور محلے والوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہم جا رہے، تو وہ ایک دن سارے کے سارے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا ملاقات بھی ہو جاتی ہے، دعا سلام ہو جاتی ہے، معافی تلافیوں کا بھی سلسلہ رہ جاتا ہے. ایک ہمارے چلا تو کیا یہ کرنے سے کیا یہ ریاکاری یا کوئی حبے جا کے حکم میں آ جائے گا؟ یہ مبارک کا بورڈ لگانا ریاکاری نہیں ہے. کیوں لگایا؟ اپنی نیت پر غور کریں. اسی طرح ملاقات کے لیے جمع کرنا اپنے دل پر غور کر لے. اب لوگوں کو جمع کرتا ہے اس لیے جمع کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کریں، مجھے تحفے دیں، میری واہ واہ کریں، میری عزت ان کے دلوں میں بڑھے. یہ سب ریاکاری کی طرف لے جا رہی ہے. یہ نیتیں اگر یہ نیتیں نہیں ہیں اور اچھی نیتیں ہیں، مثال کے طور پر بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نہ بتایا تو یہ ناراض ہو جائیں گے. تو اب مسلمانوں کو بغض و کینے سے، ناراضی سے بچانا ضروری ہے. تو اس لیے ایسوں کو اس نیت سے بتائے گا کہ تاکہ یہ وسوسوں میں نہ پڑیں اور ہمارے درمیان فاصلے نہ ہوں. اس نیت سے بتائے گا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، تو یہ بتانا کار ثواب ہے. اس کے لیے حرج اس صورت میں ہے کہ جبکہ اپنی نیت میں فطور ہو. ضروریات سفر کا روانگی سے 3-4 دن قبل ہی انتظام کر لیجیے. نیز کسی تجربہ کار حاجی سے مشورہ بھی فرما لیجیے. اپنے وطن سے پھل یا پکے ہوئے کھانے کے ڈبے، مٹھائی وغیرہ غذائی اشیاء ساتھ لے جانے کی حاجیوں کو گورنمنٹ کی طرف سے ممانعت ہے. مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی رہائش گاہ سے مسجد الحرام پیدل جانا ہوگا. اس میں اور طواف و سعی میں سب ملا کر تقریباً 7 کلومیٹر بنتے ہیں. سبھی کو پیدل جانا ہوگا. مریضوں کو البتہ ویل چیئر کی اجازت ہوتی ہے. ایسوں کو مشورہ ہے اگر کوئی اور آپ کے ساتھ ایسے رفقا ہیں جو سنبھال سکتے ہیں تو ویل چیئر یہیں سے خرید کر لے جائیں، اچھی والی دیکھ کر، اور اس کو چلانے کی پریکٹس کروا لیں. باپا اس میں بڑی اچھی آپ نے رہنمائی فرمائی کہ یہاں چلا لیا جائے. ویل چیئر والے جتنا دیگر حاجیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کئیوں کے پیر چھلنی کر دیتے ہیں
اور وہ بیچارہ سفر ہے جب سارا سفر تکلیف میں گزارتا ہے کیونکہ چلانے کی پریکٹس کسی کو نہیں ہوتی, وہ آگے چلنے والے حاجی کے پیر میں مار دیتے ہیں. تو ویل چیئر والوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ اپنی ویل چیئر پر جہاں پیر رکھنے کی جگہ ہے اپنے وطن سے ویل چیئر خرید لیں اور وہاں فوم لگا لیں, تاکہ اگر کسی کو ٹکر بھی لگے تو وہ جو سریا ہے یا وہ لوہا ہے کسی کے پیر میں لگنے کی بجائے وہ فوم لگا ہوا ہوگا تو اس بیچارے حاجی کو تکلیف سے نجات مل جائے گی. حرمین طیبین کی رہائش گاؤں کے واش روم میں انگلش کموڈ ہوتے ہیں, انہیں کرسی نما کنڈی ہوتی ہے. وطن سے ان کا استعمال سیکھ لیجیے ورنہ کپڑے پاک رکھنا نہایت دشوار ہوگا. قانون کے مطابق تمام سفری کاغذات بہت پہلے سے تیار کروا لیجیے, مثلا ہیلتھ سرٹیفکیٹ, یہ آپ کو حاجی کیمپ میں گردن توڑ بخار کا ٹیکہ لگوانے اور پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جانے کے بعد ملے گا. اگر اس میں کسی قسم کی کمی ہوئی تو آپ کو جہاز پر سوار ہونے سے روکا جا سکتا ہے یا جدہ شریف کے مطار پر بھی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا